بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور وہ آدمی نماز کے پڑھتے وقت اپنے منہ کو بند رکھے، یعنی جب اس کا قرات کرنے کا موقع آئے، اسے الحمد پڑھنی ہے، ایک سورت پڑھنی ہے، قرآن کریم کی اسے تلاوت کرنی ہے نماز کے دوران، اور وہ نماز تنہا پڑھ رہا ہے، اور وہ آدمی اس طریقے سے قرآن پڑھے، یعنی نہ تو اس کی زبان حرکت کرے نہ اس کے ہونٹ حرکت کریں، اور وہ بس قرآن کریم کو بس من ہی من میں سوچ رہا ہو، الفاظ اس کے ادا نہ ہو رہے ہوں، یعنی بالکل اس کا منہ بند ہو، تو دوستو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس عورت کی بھی نماز نہیں ہوگی جو قرآن کریم کو نماز میں پڑھتی نہیں بلکہ سوچتی ہے، یعنی اس طریقے سے۔ تو دوستو قرآن کریم کی ہمیں نماز میں تلاوت کرنی ہے۔ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تلاوت کرنی پڑے گی، الحمد پڑھنی پڑے گی، ایک سورت پڑھنی پڑے گی، اور ہم تلاوت کیسے کریں گے کہ حرف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان اور ہونٹ حرکت کرے اور ہر حرف صاف ہمارے منہ سے باہر نکلے، اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ دوستو اسی وجہ سے کہ حرف صاف نکلے، اسی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ منہ کو ڈھانک کر، یعنی ایک آدمی ہر حرف کو صحیح نکال رہا ہے، اس کے ہونٹ بھی اور زبان بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ماسک لگا لیا یا چادر ڈھک لی، تو دوستو علماء فرماتے ہیں اس صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ مکمل طریقے سے اس کے زبان سے حرف نہیں نکل پائیں گے۔ تو دوستو جو آدمی تنہا نماز پڑھے گا اس کی نماز منہ بند کر کے بالکل نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی سی نماز کیوں نہ ہو۔ اور دوستو اگر کوئی آدمی منہ بند کر کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو دوستو اس کی تو نماز ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے لیے جو تکبیرات اور تسبیح اور رکوع کی تسبیح پڑھنا سنت تھا وہ اس نے نہیں پڑھی، تو اس کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی ہوگی، لیکن امام کے پیچھے تو چپ رہنے سے بھی آدمی کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھنے میں نماز کے دوران بہت جلدی کرتے ہیں۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ نیت باندھی اور اس طریقے سے جیسے کسی آدمی نے ٹیپ ریکارڈر تیز کر کے چھوڑ دیا ہو، جیسے ایسے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ ایسے پڑھنا قرآن کی بے ادبی ہے۔ تو دوستو ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم درخواست پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کیسے آنا ہوا، تو وہ اگر آپ کو ایسے کہے گا کہ میں گھر سے نکلا میں ٹیمپو بیٹھا میں نے اس کے بعد ٹری کری، ٹری کے بعد میں آپ کے پاس آیا، تو دوستو آپ اس کو بیوقوف سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو آپ کے سامنے بتلانے کا اندازہ طور طریقہ ہی اچھا نہیں ہے، کتنا بھدا اور برا طریقہ آپ کو اس آدمی کا لگے گا، اگرچہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے دروازے پر آیا ہے۔ ایسے ہی دوستو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آئے وہ اس طریقے کی حرکت کرے قرآن کریم پڑھتا وقت، تو یہ آدمی کتنا بھدا اور برا معلوم ہوگا۔ تو دوستو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحیح ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھنا ہے۔ ہاں صرف اتنی اسپیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں جتنی اسپیڈ بڑھانے میں آپ کے حرف نہ کٹتے ہوں اور آپ اچھی طریقے سے حرف نکال سکتے ہوں، تو آپ اس اسپیڈ میں قرآن پڑھ سکتے ہوں، یعنی اتنی ہی اسپیڈ آپ بڑھا سکتے ہیں جس میں آپ کے حرف نہ کٹیں اور صحیح نکلیں۔ اور دوستو اگر آپ حافظ اور قاری یا مولوی نہیں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ آپ کو آیتوں کے ملانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، جیسے ایک آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن،
یہاں پر آدمی جو حافظ ہوگا یا قاری ہوگا وہ قرآن کو جب زیادہ پڑھے گا تو وہ ملا کر پڑھے گا، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی 2 آیت کو نر ملانے کی ہے۔ اور جو آدمی حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، تو وہ ایسے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یعنی سانس بیچ میں نہیں لیتا۔ تو دوستو اگر آپ حافظ یا قاری نہیں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کریم کو ایک ایک آیت کر کے پڑھیں، تاکہ وہ آیت اچھی طریقے سے پڑھی جائے اور صاف انداز میں پڑھی جائے۔ چونکہ آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ کو آیتوں کو ملانے کا اور زیادہ پڑھنے کا ایک سانس میں آپ کو تجربہ نہیں ہے، اس لیے جو آدمی حافظ اور قاری نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ ایک ایک آیت پڑھ کے اور سانس لے، ٹھہرے، پھر اس کے بعد دوسری آیت شروع کرے۔ تو دوستو یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی غلطیوں کی وجہ سے آدمی کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی اور آدمی کی نماز کے اندر ثواب میں اور اجر میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ دوستو صحابہ اکرام کے وقت میں جب کوئی آدمی ایمان لاتا تو صحابہ اکرام سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے تھے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نمازوں کو سیکھیں، نماز کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کو بھی سیکھیں اور کیسے کیسے ٹھہر ٹھہر کر ہم اتنا اس حساب سے پڑھیں کہ ہمارا ہر حرف ادائیگی کے ساتھ زبان اور ہونٹ کی حرکت سے باہر نکلے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر ہماری نماز بالکل اچھی طریقے سے ہمیں کامیاب ہو جائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اور دوستو یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ہم جب کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا گفتگو کا طریقہ اور انداز کتنا مہذب ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے اس سے بات کریں، اس طریقے سے اپنی بات پیش کریں اور اچھے سے اچھے انداز میں، تاکہ وہ آدمی راضی ہو جائے اور ہماری بات مان لے۔ تو دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہم قرآن کریم کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، اور یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کر رہے ہیں، اور ہم اس طریقے سے اتنے اچھے انداز سے، اتنے مہذب انداز سے، اتنے ٹھہر ٹھہر کر، اتنے مزے لے لے کر ہم نماز میں قرآن کو پڑھیں تاکہ دوستو ہمیں مزہ ہی آنے لگے۔ اس لیے دوستو آپ سبھی حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو اچھی کرنے کے لیے اپنے قرآن کریم کو صحیح کریں، قرآن کریم کے الفاظ کو ٹھیک کریں، اور جو نماز میں تسبیحات، درود شریف یہ پڑھی جاتی ہے ان کو بھی اچھی کریں، اور ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں اپنی درخواست کو، اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔